نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تامنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 75 سے 80 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آیت 75۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین، آیت 76۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ: بعض اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیر مال بطور امانت کے رکھ دیں تو وہ آپ کو ادا کر دیں، اور وہ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بطور امانت کے رکھ دیں تو وہ یہ دینار بھی آپ کو ادا نہ کریں، ہاں جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم پر جاہلوں کے سلسلے میں کوئی گناہ نہیں، یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا وہ یقین مانے کہ اللہ پرہیزگاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 75 اور 76 کا۔ ان آیتوں کی تفسیر: آیت 75 امانت و خیانت کا بیان۔ اس آیت میں یہودیوں کی خیانت و غداری کا بیان ہے اور مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ ان کے پھندے میں نہ آئیں۔ یہودیوں میں دو قسم کے آدمی ہیں، بعض تو ایسے امین ہیں کہ اگر انہیں خزانہ بھی سونپ دیا جائے تو کوڑی کوڑی ادا کر دے، اور بعض انتہائی خائن ہیں کہ اگر انہیں ایک اشرفی بھی بطور امانت کے دی جائے تو اسے بھی ہضم کر جائیں۔ کوئی خوش قسمت ہی ہوگا جو بڑی مشکل سے بار بار کے تقاضے سے اور سخت سست کہہ کر اشرفی ان سے نکلوائے۔ قنطار کی تفسیر بقرہ میں بیان ہو چکی ہے۔ دینار مشہور ہے، ایک دینار 4 ماشے سونے کا ہوتا ہے۔ اہل کتاب کی بددیانتی۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہمیں عربوں کا مال کھا لینا روا ہے۔ اللہ نے ان کی ترویج کر کے فرمایا کہ تم جھوٹے ہو، مکار اور دغاباز ہو، ناحق کسی کا بھی مال کھانا حلال نہیں، خواہ وہ عربی ہو یا اجمی۔ کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ ہم جنگ کے موقع پر ذمیوں کی مرغیاں اور بکریاں استعمال کر لیتے ہیں،
ہمارے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا یہ تو وہی بات ہوئی جو اہل کتاب نے کہی تھی کہ ہمارے لیے عربوں کا مال حلال ہے، جب ذمی جزیہ دیتے ہیں تو ان کی مرضی کے بغیر ان کا مال حلال نہیں۔ آیت 76 کی تفسیر ایفائے عہد کا بیان، یعنی وہی اللہ کا محبوب ہے جو عہد پورا کرے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ عہد سے آپ کی باسط کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مراد ہے، کیونکہ یہ عہد تمام انبیاء سے اور ان کی امتوں سے لے لیا گیا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ آیت 77۔ ترجمہ، یقیناً جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی پونجی خرید لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک فرمائے گا، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر آیت 77۔ بدعہد کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، یعنی جنہوں نے اللہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد کیا تھا اور یہ بھی کہ ہم آپ کی صفات و تعلیمات کو لوگوں سے بیان کریں گے، اور اس عہد پر انہوں نے قسمیں بھی کھا لی تھیں، اب اگر وہ اس عہد کے عوض اور جھوٹی قسموں کے بدلے تھوڑی سی دنیا کی حقیر پونجی خرید لیں، آپ پر ایمان نہ لائیں اور اپنے عہد توڑ ڈالیں، تو ایسے بدعہدوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ یہ تو اس لائق بھی نہیں کہ اللہ ان سے کلام کرے یا ان کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے یا انہیں گناہوں سے پاک فرمائے، لہٰذا یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ 3 قسم کے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں نگاہ رحمت سے دیکھے گا اور نہ گناہوں سے پاک و صاف فرمائے گا، بلکہ ان پر بڑا دکھ بھرا عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ تو وہ بڑے گھاٹے والے اور حرما نصیب ہیں۔ آپ نے 3 بار مقرر فرما کر فرمایا، تہبند لٹکانے والا، جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا، اور احسان جتانے والا۔ اللہ قیامت کے دن 3 شخصوں سے کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان پر بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ جو مسافر کو بچا ہوا پانی نہ دے، جو عصر کے بعد سودے پر جھوٹی قسم کھائے، اور جو امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اگر امام اسے کچھ دے تو بیعت پر جمع رہے، اور اگر نہ دے تو بیعت توڑ دے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لَتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آیت 78۔ ترجمہ، اور بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو اپنی زبانیں مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت سمجھو، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے، اور کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، وہ تو جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا۔ اب تفسیر آیت 78 کی۔ تحریف کرنے والے یہودی، یعنی ان بدبختوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں اور اسے اللہ کی مراد سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں، تاکہ جاہلوں کو معلوم ہو کہ یہ بات اللہ کی کتاب میں اسی طرح ہے، اور وہ اس بات کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ پر جھوٹ ہوتا ہے، اور انہیں خوب معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ شرعی بات نہیں اور کذب و افطرا ہے، مگر اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے جاہلوں کو پھنساتے ہیں۔ یہود و نصاری کہ علماء نے آسمانی کتابوں میں تحریف لفظی و معنوی دونوں ہی کی تھی۔ قرآن کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں کے الفاظ و معنی معجزانہ نہ تھے کہ ان میں تحریف لفظی نہ ہو سکتی ہو۔ بظاہر آیت سے تو تحریف لفظی ہی معلوم ہوتی ہے، تحریف معنوی تو قرآن میں بھی بعض
بدنیت لوگ کرنے لگے ہیں، مگر علماء حق کے سامنے بدنیت لوگوں کی دال نہیں گلتی، کیونکہ قرآن کے معجزانہ الفاظ و معانی تحریف کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ آیت 79 ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ آیت 80۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ: کسی بشر کو یہ لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اپنی کتاب سیکھنے سکھانے کی وجہ سے رب والے بن جاؤ۔ وہ تمہیں یہ حکم نہیں کرے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں مسلمان ہو جانے کے بعد کفر کا حکم کرے گا؟ یہ ترجمہ تھا آیت 79 اور 80 کا۔ اس کی تفسیر: آیت 79 غیر اللہ کی پرستش حرام ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہودی اور عیسائی علماء نجرانی وفد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی رغبت دلائی تو ابو رافع قرظی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں پوجنے لگیں جیسے عیسائی ابن مریم کو پوچھتے ہیں؟ اور ایک نجرانی عیسائی رئیس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم غیر اللہ کی پرستش کریں یا کسی کو اس کا حکم دیں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث نہیں فرمایا اور نہ اس کا مجھے حکم دیا ہے۔ اس پر یہ آیتیں اتری ہیں۔ آیت 80 کی تفسیر: یعنی تمہیں کوئی بھی غیر اللہ کی عبادت کی ترغیب نہیں دیتا، خواہ وہ نبی ہو یا رسول یا مقرب فرشتہ، ایسا تو وہی کر سکتا ہے جو غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہو اور شرک کا داعی کفر کا داعی ہے۔ انبیاء ایمان ہی کے داعی ہیں اور ایمان ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 25 میں فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کے پاس یہی وحی بھیجی کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرو۔ سورہ نحل کی آیت 36 میں فرمایا بلا شبہ ہم نے ہر قوم میں یہ ہدایت دے کر رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورہ زخرف کی آیت 45 میں فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا ایسے معبود مقرر کیے ہیں جن کی عبادت کی جائے۔ سورہ انبیاء کی 29 آیت میں فرمایا اور ان میں سے جس نے کہا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 75 سے 80 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔